دنیاوی بات مسئلہ پوچھوں آپ؟ جی بتائیے. یہ جو ہم ووٹ دیتے ہیں جی یہ ہمارے لیے دینا جائز ہے نا جائز؟ بہت اچھا سوال. دیکھیے ووٹ کے سلسلے میں عالم اسلام کے بہت مشہور مفتی علامہ شیخ محمد بن صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں. ان کا فتویٰ یہ ہے کہ ہندوستان جیسے ملک میں ووٹ ڈالنا واجب ہے. واجب ہے. جی اس کی وجہ کیا ہے؟ فقہا کی ایک اصطلاح ہے جس اصطلاح کو کہا جاتا ہے احون البلیتین. یعنی احون البلیتین کہتے ہیں دو بری چیزوں میں سے ایک ایسی چیز کو اختیار کرنا جس میں کم برائی ہو. ہم چاہے کسی بھی پارٹی کو منتخب کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر برائی ہے، لیکن کون سی کم بری ہے پارٹی یا کون سا کینڈیڈیٹ دوسرے کی برائی کے مقابلے میں کم برا ہے اس کو منتخب کرتے ہیں. اگر ہم اپنی ووٹ کی طاقت کو یوں ہی چھوڑ دیں یہ سوچ کر کے کہ ووٹ ڈالنا جائز نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ ووٹ جو دوسروں کے انتخاب کے ذریعے عمل میں آئے گا وہ ایسا کینڈیڈیٹ لے کے آئے گا کہ جو ہمارے اوپر ظلم و جور کرے گا، وہ ہمارے لیے اور زیادہ برا ہو جائے گا. لہٰذا ایسے وقت میں مسلمانوں کو متحدہ طاقت کا استعمال کرنا چاہیے ووٹ کے لیے، اور اس کے بعد ووٹ ڈالنی چاہیے متحدہ طور پر، ورنہ وہ ان کے خلاف ہی استعمال کی جائے گی. اسی سے جڑا ہوا ایک سوال اور ہے، کیا کبھی ہندوستان میں اس قسم کا فتویٰ شائع ہوا ہے کہ ووٹ نہ ڈالیں؟ نہیں، آزادی سے پہلے. آزادی سے پہلے ہوا ہو تو الگ مسئلہ، آزادی کے بعد تو ایسا کبھی نہیں ہوا. آزادی سے پہلے اگر ہوا ہو تو انگریزوں کے دور میں انگریزوں کو ووٹ ڈالنے کے بارے میں ہوا ہوگا، اور وہ اس کا تو جواز سمجھ میں آتا بھی ہے. تو وہ کسی دور میں ہو سکتا ہے جزوی طور پہ کہیں ہو، لیکن آزادی کے بعد اس کی گنجائش نہیں ہے. لہٰذا ووٹ ڈالنے کی اور ووٹ کی طاقت کو ہمیں مکمل طریقے سے استعمال کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. جی حافظ عبدالرب صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد عمر خان صاحب، پہلا سوال آ رہا ہے ابو یحییٰ الیافعی صاحب ہیں کوئی، ان کا سوال ہے سلام کے بعد، ہمارے سلف صالحین رحمہ اللہ کی معمولی سی دینی خدمت بھی بابرکت کیوں ہوا کرتی تھی؟ دیکھیے بہت قیمتی سوال ہے آپ کا کہ ماضی میں ہمارے علماء کی خدمات بہت بابرکت ہوتی تھیں، اور آج کے دور میں ہمارے خدمات سے برکتیں اٹھا لی گئیں. اصل میں برکت کی بنیاد جو ہے وہ اخلاص پر ہے. ماضی میں ہمارے علماء اخلاص کی بنیاد پر کام کیا کرتے تھے. ان کا دنیاوی مقصد دین کی خدمت کے لیے کبھی نہیں ہوا کرتا تھا. آج کے دور میں ہم اگر امامت بھی کرتے ہیں، خطابت بھی کرتے ہیں، کسی کو سوال کا جواب بھی دیتے ہیں، تو اس کے پیچھے ہمارا مفاد ہوتا ہے، شہرت طلبی ہوتی ہے، مال و دولت کی لالچ ہوتی ہے. لہٰذا اس سے اللہ رب العالمین نے برکت اٹھا لی ہے. ماضی میں یہ صورتحال نہیں تھی. علماء اپنے روزگار کے لیے کاروبار کرتے تھے، ان کے پاس ہنر ہوتا تھا. کوئی محدث ایسا ہے جو تیل کا کاروبار کرتا تھا، کوئی محدث ایسا ہے جو موچی تھا، ایک وقت تدریس اور دوسرے وقت میں جوتا سلنے کا کام. وہ ان کا روزگار تھا اور یہ ان کی دینی خدمت تھی. برکت اس وجہ سے تھی. اور آج کے دور میں ہم نے دین کے نام پر دنیا کو بیوقوف بنانے کا کام شروع کر دیا ہے، جس کی وجہ سے برکتیں اٹھ گئی ہیں. اللہ رب العالمین ہم کو اس سے محفوظ رکھے. سعد احمد صاحب، ان کا سوال ہے موبائل سے اگر لون لو اور 1 روپے زیادہ لیتا ہے تو کیا یہ کیسا ہے؟ دیکھیے لون لینا ہی صحیح نہیں ہے سرے سے. لون لینا ایسے بینکوں سے یا ایسی سنستھاؤں سے جو سودی بنیادوں پر ہم کو لون دیتی ہیں، ان سے لون لینا جائز نہیں ہے. اب یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ موبائل فون سے کوئی لون لیتا ہے، 1 روپیہ وہ زیادہ لیتے ہیں، تو اس کا تعلق زیادہ امکان یہ ہے کہ یہ انٹرسٹ کی بنیاد پر ہوگا، سود کی بنیاد پر ہوگا. لہٰذا ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے. محمد یوسف صاحب، اچھا سلام کر رہے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگلا سوال ہے محمد صاحب کا
کہہ رہے ہیں کیا کزن سے شادی کو قرآن و حدیث میں ترغیب دی گئی ہے؟ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کزن سے نکاح پر بچہ معذور پیدا ہوتا ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، کزن سے شادی کی کوئی ممانعت نہیں ہے کیونکہ خون کا رشتہ نہیں ہے، لیکن ڈاکٹروں کا یہ جو کہنا ہے کہ کبھی کبھار بچے کے اوپر اس کا غلط اثر پڑتا ہے، یہ ایک جینیٹک مسئلہ ہے، اور اس چیز کو دیکھا گیا ہے کہ اگر 1000 شادیاں ہوئی ہیں تو اس میں سے 1-2 شادیاں ایسی ہوتی ہیں جو بچوں کی پیدائش کے بعد ناکام ہو جاتی ہیں۔ بچوں کے اندر بچپن ہی سے اب نارمل ہونے کی یا اس طرح کی کچھ نہ کچھ پریشانیاں آ سکتی ہیں، اس طرح کا تجربہ ڈاکٹر بتاتے ہیں۔ لہذا ڈاکٹروں کی اس رائے کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کوئی رشتہ داریوں میں شادی نہیں کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ یقینی بات ہے کہ ڈی این اے کا اگر فرق ہے، یعنی خاندان مختلف ہے، تو ایسی صورت میں شادیوں میں میل ملاپ کا، بچوں کے بہتر ہونے کا اور شادیوں کے زیادہ دن ٹکنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے، اور رشتہ داریوں میں شادیاں جلدی ٹوٹنے کے خدشات ہوتے ہیں۔ لہذا ڈاکٹر اگر ایسی رائے دے رہا ہے کہ کسی خاندان میں اس بات کا خدشہ ہے، لہذا اس خاندان میں ایسا نہ کیا جائے۔ شریعت اس سلسلے میں خاموش ہے۔ شریعت نے ہمیں رشتہ داریاں قائم کرنے کے لیے صرف اصول بتائے ہیں کہ رشتہ داریاں آپس میں سگے لوگوں کی نہیں ہو سکتی، خون کا رشتہ جن میں ہے ان میں نہیں ہو سکتی، باقی ہم اپنے دور کے خاندان کے لوگوں سے یا اجنبی لوگوں سے جہاں چاہیں شادی کریں۔ بنیاد کیا ہے اسلام میں؟ بنیاد ہے تقوی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ شادیاں 4 اسباب کی وجہ سے کی جاتی ہیں، ایک مال و دولت کی وجہ سے، ایک خوبصورتی کی وجہ سے، ایک خاندان یعنی نام و نسب کی وجہ سے، اور ایک دینداری کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینداری کو ترجیح دیا کرو، لہذا دینداری کو ترجیح ہم کو دینی چاہیے، باقی چیزوں کو ثانوی حیثیت دینی چاہیے۔ محمد صاحب کا سوال ہے، ان کا سوال ہے کہ نیوز چینل دیکھنا کیسا ہے جبکہ اس میں خواتین اینکرز ہوتی ہیں؟ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ چینل والے جان بوجھ کر عورتوں کو ہی اینکر بناتے ہیں، نیوز چینل کا کوئی متبادل تو موجود نہیں ہے، یوٹیوب تو اور بھی خطرناک ہے۔ دیکھیے، نیوز چینل آج کے دور میں تو میں یہی کہوں گا کہ نہ ہی دیکھیں، وہ آپ کے دماغ کو خراب ہی کرتے ہیں، جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں۔ اب جہاں تک مسئلہ اینکرز کا ہے، یہ آج کے دور میں مسلمان، غیر مسلم، مسلم ممالک، غیر مسلم ممالک، ہر جگہ پر عام ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ جس چیز کی پرچیزنگ کو، جس چیز کو بڑھاوا دینے کے لیے کوئی بھی کام کرنا ہے، اس میں عورتوں کو آگے رکھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان اس کی جانب لپکتا ہے۔ یہ چیز منکر ہے، غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم نیوز چینل دیکھتے ہیں تو بے پردگی اس ناحیے سے کم از کم ہوتی ہے کہ اینکر ہمارے سامنے بیٹھی ہے، اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، بے پردہ ہے، اور ہم اس کی آواز بھی سنتے ہیں اور اس کا چہرہ بھی دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے فتنے کا خدشہ یقیناً ہے۔ لہٰذا انسان اگر اخبارات سے کام چلا سکے یا اسی طریقے سے نیوز چینل وغیرہ پر وہ نیوز سنے، قابل اعتماد نیوز سنے اور اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے رکھے تو بہتر ہے۔ لہٰذا اس میں بے پردگی سے بچنے کے امکانات پیدا کرنے چاہیے، لیکن دنیا سے بے خبر بھی انسان نہیں ہو سکتا، لہٰذا مجبوری ہے کہ دنیا سے باخبر رہنے کے لیے کسی نہ کسی چینل کو تو ہم کو سننا ہی ہوگا۔ راشد خان صاحب کا سوال ہے، غیر مسلم نمستے کر سکتے ہیں؟ غیر مسلم سے نمستے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، کیونکہ نمستے جو ہے یہ دراصل کسی کے آگے جھکنے کی ایک علامت ہے، کسی کے آگے جھکنے کی ایک علامت ہے، اور اسلام کسی کو جھکنے سے منع کرتا ہے۔ جھکنا صرف اللہ رب العالمین کے آگے جائز ہے، غیر اللہ کے آگے جائز نہیں ہے۔ نمستے جو ہے یہ دراصل اس کا مفہوم ہی یہی ہے کہ ہم اپنی پیشانی آپ کے آگے جھکا رہے ہیں، لہٰذا اس طرح کی چیز اسلام میں جائز نہیں ہے۔ غیر مسلم کو اگر آپ سامنا کرتے ہیں اور اس سے مخاطب ہونا چاہتے ہیں تو عام اصطلاحات کا استعمال کر سکتے ہیں۔ صبح کا وقت ہے تو گڈ مارننگ کہہ سکتے ہیں، دوپہر کے وقت میں گڈ آفٹر نون کہہ سکتے ہیں، اس طرح کے الفاظ استعمال کر کے اس کو مخاطب کر سکتے ہیں۔ پوچھ لوں آپ سے؟ جی، کوئی مجھے نمستے کرتا ہے، میں کہتا ہوں نستے،
ٹھیک ہے مطلب وہ لفظ پورا ادا نہیں کرنا نص کر دیں اب بہرحال کوئی نہ کوئی خوبصورت شکل اختیار کرنی پڑے گی. بالکل آپ اس کے اپوز بھی نہیں جا سکتے ورنہ مسائل کھڑے ہوں گے, لہٰذا اس سے بچا کر کے کوئی صورت بنانی پڑے گی. اسلامی تصور جو ہے وہ یہ ہے کہ نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر کوئی غیر مسلم یا یہودی آپ کو سلام کرتا تھا تو آپ اس کو صرف وعلیکم کہہ کر کے جواب دیتے تھے, صرف وعلیکم. اور بلکہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے, ایک یہودی آتا تھا اور آپ سے ہمیشہ سلام کرتا تھا, تو حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے توجہ نہیں دی کہ اس نے کیسے سلام کیا ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم نے توجہ نہیں دی کہ میں نے جواب کیسے دیا ہے. وہ کہتا تھا السلام علیکم, السلام علیکم, سام موت کے معنی میں کہ آپ کے لیے موت ہے. تو اللہ کے رسول کہتے تھے وعلیکم, تمہارے لیے وہی جو تم نے کہا, تو جواب اسی طرح سے دے دیا جائے گا. تو اسلامی طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم ہم کو سلام کر لے تو ہم وعلیکم کہہ دیں, یعنی اس پر وہی چیز لوٹا دیں. حضرت اگر کوئی مسلمان غلط طریقے سے آج کل عام رواج ہے السلام علیکم, مسلمان زیادہ تر مسلمان ہی غلط سلام کے لفظ کو ادا کرتے ہیں, سلام کو صحیح سے نہیں بولتے, السلام علیکم یہ اس طریقے سے نہیں, اس کی اصلاح کرنی چاہیے فوراً, اور اس طرح کے سلام کا جواب نہیں دیا جائے گا جس میں مذاق بنایا جائے, لیکن اس کو سمجھا دیا جائے. ہاں نہیں, آداب عرض نہیں ہونا چاہیے, آداب عرض غلط ہے, یہ پارسیوں کا طریقہ ہے, شیعوں کا طریقہ ہے. تو اس کو سمجھایا جائے کہ آپ جو سلام کرتے ہیں اس میں الفاظ واضح ہونے چاہیے, کیونکہ ایک دعائیہ کلمات. اب ممکن نہیں ہے کسی کو روکنا برابر سے سلام کرتا ہوا نکل گیا سڑک پہ, تو اس کا جواب نہیں, اب جواب بہرحال اس کی نیت تو ظاہر سی بات ہے سلام کرنے ہی کی ہے, اب اس کی تربیت میں کمزوری ہے کہ وہ الفاظ غلط استعمال کر رہا ہے, لہٰذا جواب دے دیں, لیکن جب اس سے کبھی سامنا ہو تو اس کو سمجھا دیا جائے. ہاں بہرحال, ہاں اصل میں یہ جب ہم اس طرح کے کلچر میں رہتے ہیں نا جہاں ہر آدمی سے ہمارا سامنا ہوتا ہے, وہاں اس طرح کی مجبوریاں آتی ہیں. جی 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 نہیں, اکیلے میں اس طرح سے سلام نہیں کرے گا وہ, کیونکہ یہ فتنے کا باعث. نہیں, سلام اس طریقے سے نہیں کرے گا. اگر وہ کر رہا ہے تو ایک عمومی انداز سے کرتا ہوا نکلے گا جو کسی خاص کے لیے نہ ہو. اگر خاص کے لیے باقاعدہ سلام دعا کا سلسلہ ہوگا تو یہ فتنے کا باعث بن سکتا ہے. دونوں ایک ہی حکم ہے, دونوں طرف ایک ہی حکم ہے. یہاں پر سلام جائز ہے اس کو کرنا, لیکن اس کی کیفیت مختلف ہونی چاہیے. یعنی مثال کے طور پر خاتون ادھر سے جا رہی ہے, ہم کنارے سے گئے اور بہت آہستے سے سلام کرتے ہوئے نکل گئے چہرہ نیچے رکھ کر کے. اب ایک صورت یہ ہے کہ ہم بالکل سامنے آئے, سلام دعا کیا, ہاتھ بھی بڑھا لیا, ہاتھ بھی ملا لیا. یہ صورت آج کل عام طور سے ہوتی ہے, یہ صورت نہیں ہونی چاہیے. سلام دعا کرنے کا مقصد دعا دینا ہے. اب عورت جس سے ہمارا پردہ ہے, ظاہر سی بات ہے, اس سے ہم کنارے سے ہوتے ہوئے چہرہ نیچے کر کے دھیرے سے سلام کر کے نکل جائیں گے تو اس فتنے کا خدشہ ختم ہو جائے گا. اس حد تک کیا جا سکتا ہے, یہی صورت عورت کرے گی. کوئی جیسے کہ ہم دکان پہ بیٹھتے ہیں اور غیر محرم آ کر سلام کر دیں تو کیا کریں؟ بس وہی ایک چہرہ نیچے کر کے اسی طریقے سے جواب دے دیں گے. ہاں, چہرہ نیچے کر کے. اب بہرحال ایک ہے کہ سیم ٹو یو, جیسا آپ نے کہا ویسا آپ کو, یہ اس طریقے سے کچھ بہرحال ایک ٹالنے کی ایک صورت ہو سکتی ہے, ہو سکتی ہے. صحیح سلام کیا میں السلام علیکم, ہم سے میں وعلیکم, تو اس کا مطلب ہم نے بھی دعا دے دی. وعلیکم ہی کہا جائے, یہی اسلام نے ادب سکھایا. وعلیکم, اب
وہ سلامتی کے قابل ہے تبھی سلامتی کے قابل ہوگا. دعا قبول کرنے کا کام تو اللہ رب العالمین کا ہے, لہذا ہم جواب اتنا ہی دے دیں گے, اب اس کے بعد اللہ جانے. جی اگلا سوال ہے ابو بکر بن حیدر صاحب کا, ایک سلام سے 4 رکعت نفل پڑھنا عشاء کے بعد, کیا یہ اثر صحیح ہے؟ اللہ عالم. اس اثر کے بارے میں مجھ کو دیکھنا ہوگا کہ یہ اثر ثابت ہے کہ نہیں, لیکن غالباً حنابلہ علماء نے عصر کی نماز کے بعد 4 رکعت نفل کا ایک سلام میں ذکر کیا ہے. میرے خیال سے ایسا کوئی اثر ثابت نہیں ہے. اگر آپ اس کا کوئی حوالہ دے سکیں تو میں دیکھ کر کے بتا دوں گا. الطاف حسین صاحب سلام کر رہے ہیں, رات میں سونے سے پہلے 100 پڑھنا کر سونے کی آپ کا سوال سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. رات میں سونے سے پہلے 100 کیا چیز 100 مرتبہ پڑھنے کی بات کر رہے ہیں آپ, یہ واضح نہیں کیا آپ نے. اگلا سوال ہے مولانا محمد رفیق صاحب کا, موبائل سے مسجد میں اذان پڑھنا کیسا ہے؟ نہیں پڑھ سکتے, اذان مؤذن دے گا, موبائل سے اذان نہیں ہوگی. آج موبائل سے اذان ہوگی, کل موبائل سے نماز ہونے لگے گی. جو شریعت کا طریقہ ہے اسی طریقے پر اذان و اقامت اور نماز ہونی چاہیے. دیکھیے مولانا مکہ شریف میں مسجد سید رفاعی ہے, شاید آپ نے دیکھی. ہاں بالکل ہم تو اس کے اندر وہ کیا نام ہے تراویح دیکھ کر پڑھ رہے تھے, قرآن پاک دیکھ کر تراویح. اگر ایسی صورت ہے کہ کوئی حافظ نہیں ہے, مجبوری ہے, تو کر سکتے ہیں تراویح میں, کوئی حرج نہیں. یہ تو میں نے تراویح میں دیکھا, مکے کی تراویح میں امام نہیں پیچھے جو ہے انہوں نے ایک آدمی قرآن لے رکھا, حافظ پڑھ رہا ہے بس, اور کچھ نہیں. ایک آدمی, اس کے سلسلے میں بھی علماء نے یہی کہا ہے کہ اگر نماز کی حالت میں امام پڑھا رہا ہے اور پیچھے کوئی حافظ قرآن سننے والا نہیں ہے تو کوئی ایک شخص قرآن شریف لے کر کے سن سکتا ہے. بقیہ لوگ اگر قرآن شریف لے کر کے پڑھیں گے تو اس کی ناقدری بھی ہے, رکوع سجدے میں جائیں گے تو کہاں رکھیں گے, اور ایک عمل زائد بھی ہے, لہٰذا اس سے بچنا چاہیے. اگلا سوال ہے عمران خان صاحب کا, شوہر اور بیوی ایک ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں, لیکن شوہر آگے رہے گا, بیوی پیچھے رہے گی. یہ فرق کرنا پڑے گا, شوہر آگے رہے, بیوی پیچھے رہے. ہاں بالکل بن جائے گی. بچے بھی رہیں گے, بچے لڑکے جو ہیں وہ صف بنائیں گے, لڑکیاں پیچھے رہیں گی. بیوی اس کو امام مانے گی, بیوی کا اس کو امام مانے گی. ہاں بنا سکتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں. وہ امامت کرے گا, بیوی پیچھے مقتدی ہو کی حیثیت سے نماز پڑھ لے, کوئی مسئلہ نہیں. نہیں بیوی نہیں کرے گی, بیوی امامت کرے گی تو عورتوں کی کر سکتی ہے, مردوں کی نہیں کر سکتی, نہیں کر سکتی, صرف عورتوں کی. اور امامت بھی کرے گی, اور امام کی جگہ تنہا کھڑی بھی نہیں ہوتی, نہیں وہ صف کے بیچ ہی میں کھڑی ہوگی, سب کے ساتھ ہی. اور اقامت اور اذان کچھ نہیں ہوگی اس میں, آپ اذان دیتے نہیں, اقامت اذان کچھ نہیں ہوگی اس میں. یعنی اگلی صف ہے نا, اس میں بیچ میں کھڑی ہوگی. اگلا سوال ہے شکیب انصاری صاحب کا, سلام کی بات کریں, قبرستان میں ہم میت کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھنا کیسا ہے؟ یعنی کہ سورہ فاتحہ قرآن کا جز ہے اور قبرستان میں قرآن کی تلاوت تو کرنا نہیں ہے, اس بارے میں وضاحت مطلوب ہے. سورہ فاتحہ, سورہ یاسین, اس طرح کی کوئی بھی تلاوت یا قرآن مجید کی کسی بھی آیت کا کوئی ٹکڑا یا کوئی آیت قبرستان میں پڑھنا درست نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روایات میں, اپنی احادیث میں صراحت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت سے روکا ہے. بعض روایات میں اس بات کی صراحت ملتی ہے کہ وہاں پر قرآن مجید کی تلاوت نہ کی جائے. قبرستان جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کی جگہ نہیں ہے. قرآن مجید کی تلاوت کی جگہ ہمارے گھر ہیں, ہماری مسجدیں ہیں. قبرستان تلاوت کی جگہ نہیں ہے, وہ میت کو تدفین کرنے کی جگہ ہے, وہ مردہ کے سلسلے میں زندگی کے ختم ہونے کا پیغام دینے کی جگہ ہے. اور قرآن مجید زندگی کو حیات بخشتا ہے. اس کو ایسی جگہوں پر نہ پڑھا جائے جہاں پر زندگی کی رمق نہیں بلکہ موت کی علامتیں ہوتی ہیں. تدفین کے بعد کیا کریں؟ بس تدفین صرف دعا, صرف دعا.
دعا میں تو حضرت قرآن شریف کے الفاظ آئے. نہیں, قبرستان کی جو دعا ہے اس میں بھی کوئی قرآن شریف کا کوئی لفظ نہیں ہے. یہ عام طور سے تدفین کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ فاتحہ پڑھیں اور نہیں, گنجائش نہیں ہے اس کی. لوگ بیٹھ جاتے ہیں مردے کے سرانے اور اس کے قرآن نہیں, وہ سب صحیح نہیں ہے, یہ سب عمل غلط ہے. صرف اس کی ثابت قدمی کی دعا کے لیے اللہ کے رسول نے تاکید فرمائی کہ جب تم تدفین کر لو تو اب اس سے سوال کیا جائے گا, اس کے سوال کی ثابت قدمی کی دعا کرو کہ اس کو سوالات کے جوابات کی توفیق عطا فرمائے. ثابت قدمی کی صرف دعا کی جائے گی. اس کے علاوہ جب ہم قبرستان جائیں گے تو قبرستان میں داخل ہونے کی دعا پڑھی جائے گی, السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم, یہ پوری دعا پڑھی جائے گی, لیکن تلاوت کا کوئی ذکر نہیں ہے. ہاں جو بھی پڑھ لیں بہرحال کافی ہے انشاءاللہ. کہیں بھی جائیں, اگر مسلمان کا قبرستان ہے تو درگاہ بھی ہے, وہاں کبھی انسان کسی ضرورت کے تحت چلا گیا تو وہی دعا پڑھے گا, اس کے علاوہ کچھ نہیں. اگلا سوال ہے شہزاد خان صاحب کا, سلام کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ میرا سوال ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو اور اس کے گھر والے اس کے حق میں صدقہ, پیسہ یا غلہ نکالیں تو کیا ہم اس کو مسجد میں دے سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے, میت کی جانب سے صدقہ کرنا ایک الگ مسئلہ ہے, اور میت کے اصل مال میں سے یا میت کی اولاد میں سے اصل مال میں سے صدقے جاریہ کرنا ایک الگ مسئلہ ہے. صدقے سے مراد ایسا صدقہ ہے جو ہم نے اس نیت سے کیا ہے جو غریبوں میں تقسیم کیا جائے, تو وہ غریبوں ہی کے لیے خاص ہوگا. لیکن میت کی طرف سے ہم اصل پیسے میں سے, زکوٰۃ کے پیسے میں سے نہیں بلکہ اپنے اصل مال میں سے اگر کوئی چیز صدقہ کرتے ہیں تو وہ مسجد میں بھی دے سکتے ہیں, مسجد تعمیر بھی کر سکتے ہیں, مسجد کے امام و خطیب کو بھی دے سکتے ہیں, مسجد میں نماز پڑھنے والوں کو بھی دے سکتے ہیں, کوئی مذاقہ نہیں. جو آدمی اس کا مستحق ہے اس کو دیا جا سکتا ہے. الطاف حسین صاحب کا سوال ہے, جو سوال واضح نہیں تھا, رات میں سونے سے پہلے قرآن کی 100 آیت پڑھنا چاہیے, وضاحت کیجیے. قرآن کی 100 آیتوں کی تخصیص کا کوئی ذکر سونے سے پہلے نہیں ہے. سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنا, سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھنا, اسی طریقے سے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کی تلاوت کرنا, یا اس طریقے سے بعض سورتوں کی تلاوت کا تذکرہ ملتا ہے. سورہ ملک کی تلاوت, سورہ اخلاص وغیرہ کی تلاوت سوتے وقت کر سکتے ہیں. ہاں, سورہ سجدہ فجر کی نماز میں جمعہ کے دن, سونے سے پہلے اگر کوئی روایت صحیح ثابت ہے تو ہو سکتا ہے. میرے خیال سے ہے, شاید تک یاد ہے, مجھے یاد نہیں ہے اس وقت, دیکھنا پڑے گا. سورہ واقعہ کے بارے میں ایک روایتوں میں ملتا ہے, بعض روایتوں میں, کہ روزی میں برکت کا یا مال و دولت میں برکت کا باعث ہے, لیکن وہ روایتیں صحیح نہیں ہیں, صحیح نہیں. تلاوت آپ کسی بھی آیت کی سونے سے پہلے کرتے ہیں تو آپ کو تلاوت کا ثواب تو اپنی جگہ پر ملے گا ہی, فضیلت والی آیتوں کے کریں گے تو زیادہ ثواب ملے گا. لیکن آیت الکرسی تو پڑھنا ثابت ہے جی, پڑھ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. سورۃ الشفا ہے, وہ پڑھ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, بالکل پڑھ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. تو 100 آیتیں جو آپ کہہ رہے ہیں تخصیص کے ساتھ, یہاں پر الطاف حسین صاحب نے جو سوال کیا, ایسا کوئی تذکرہ نہیں ملتا ہے. عمر سنابلی صاحب کوئی ہیں, ان کا سوال ہے حالت حاضرہ کے اعتبار سے آنے والے جمعے کا کیا موضوع ہونا چاہیے؟ حالات حاضرہ ہر جگہ مختلف ہیں, دلی میں کچھ اور ہیں, آپ کے علاقے میں کچھ اور ہوں گے. آپ اگر حیدرآباد سے بول رہے ہیں عمر سنابلی, جیسا کہ میں سمجھ پا رہا ہوں, تو ایسی صورت میں وہاں کے حالات کے لحاظ سے فائنل کیجئے کہ جمعے میں کیا موضوع ہونا چاہیے. لیکن عمومی لحاظ سے آج کل کے دور میں مسلمانوں کے لیے خطبات جمعہ میں اصلاحی خطبات ہونے چاہیے. مسلمانوں میں عملی بگاڑ بہت تیزی سے آ رہا ہے, لہٰذا اصلاحی خطبات زیادہ کیے جانے چاہیے. محمد شکیل رحمانی صاحب, ان کا سوال ہے کیا کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے؟ بعض لوگ ایسا کہتے ہیں,
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے کھانے کے بعد میٹھا کھانا، لیکن یہ کہنا کہ سنت ہے اس کے لیے کوئی دلیل درکار ہے، جبکہ ایسی کوئی دلیل موجود نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھایا کرتے تھے، پسند فرماتے تھے، لیکن نصیب نہیں ہوتا تھا۔ آپ محمد احمد صاحب محمد رحمانی، ہے نا؟ جی محمد رحمانی۔ محمد رحمان۔ اگلا سوال ہے محمد کیف انصاری صاحب کا۔ کہہ رہے نئی گاڑی لون پر لے سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے لون اصل تو یہی ہے کہ لون جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی گاڑی کی کمپنی فائننس کرتی ہے بغیر انٹرسٹ کے اور آپ لے رہے ہیں تو لے سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عام طور سے لوگ لون پر گاڑی تبھی لیتے ہیں جب ان کو اپنی اوقات سے بڑی گاڑی لینی ہوتی ہے، وہ ٹیکس سے بچنے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ لہٰذا جتنی طاقت ہے اتنے کی گاڑی لیجیے اور لون سے بچ جائیں تو بہتر ہے۔ جو فائنینس کمپنی والے رہتے ہیں جیسے وہاں گاڑی پہ بیٹھے رہتے ہیں تو وہ جیسے مولانا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے گاڑی لے لی ہے جیسے 5 لاکھ کی، تو آپ کو ہر مہینے اتنا دینا ہے 6 لاکھ روپے کر کے، تو کہتے ہیں یہ صورت جائز ہے، جو بینک بھی فائنینس کمپنی بیٹھی ہے پہلے سے متوقع کی۔ اصل میں دیکھیے فائننس کمپنی جو بیٹھی رہتی ہیں جو زائد لے رہے ہیں، اس کے بارے میں شبہ تو یہی ہے کہ سود ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ سود نہیں ہے، ہمیں کیونکہ پیمنٹ دیر سے ملتی ہے، ٹائم زیادہ لگتا ہے، اس وجہ سے ہم زیادہ لے رہے ہیں۔ وہ اس لیے ان کے ظاہری بات پر حکم لگا کر کے علماء کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، ظاہری بات پر حکم لگا کر کے۔ لیکن بہرحال انسان کے لیے امکان ہو اس طرح کے شبہات سے بچنے کا تو اس کو بچنا چاہیے۔ ہوم لون کے لیے بھی کیا اچھا جیسے کہ سیم صورتحال ہے۔ نہیں حضرت جیسے کہ سپوز کیجیے میرے پاس 10 لاکھ روپے کیش، 10 لاکھ روپے کی میں گاڑی کیش میں لے آیا تو پھر اس میں انکم ٹیکس والے پریشان کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ آپ بینک میں جمع کر کے لائیے، کیا کریں گے؟ آپ بینک میں جمع کر کے لائیں گے تب بھی تو کیش ہی جائے گا وہ، ہاں ایک مشت پیمنٹ جائے گی نا۔ تو جو اس پر ٹیکس پڑ رہا ہے وہ ٹیکس جمع کیجیے، انکم ٹیکس والے پریشان نہیں کریں گے، اور کیا کر سکتے ہیں۔ مسئلہ اصل میں دیکھیے یہاں پر فائننس کرانے کا یا انسٹالمنٹ پہ لینے کا مقصد جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم ٹیکس سے بچ جائیں۔ ٹیکس سے اگر ہم بچ رہے ہیں تو ٹیکس سے کہاں بچ رہے ہیں؟ ٹیکس سے پھر بھی نہیں بچ رہے ہیں، لہذا اس کو لیگل طریقے سے لے آدمی، اب فائننس کرا کے لے یا اسی طریقے سے سستی گاڑی لے، کیا کر سکتے ہیں اس میں؟ یعنی امکان جس حد تک بچنے کا ہے اس حد تک بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب اس میں ایک حل یہ ہے کہ صاف ستھری سیکنڈ ہینڈ گاڑی لے لیں آدمی، اس میں آدمی بہت ساری چیزوں سے بچ سکتا ہے، یا اس طرح کی صورت بنائی جا سکتی ہے۔ جیسے رینٹ پہ کوئی رہ رہا ہے اور بار بار رہتا ہے ہر 11 مہینے پہ کرنے کا، تو لون وغیرہ لے کے گھر لے سکتے ہیں؟ نہیں ہوم لون صحیح نہیں ہے، نہیں۔ فائنینس کمپنی والے جیسے دیتے ہیں بینک نہ ہو بیچ میں، جیسے گاڑی کی صورت وہ بینک ہوتا ہی ہے، بغیر بینک کے نہیں دے سکتے وہ۔ جیسے بجاج فائنینس والے ہوتے ہیں ان کا بینکنگ سے کوئی نہیں مطلب۔ نہیں بینک یہ خود ایک بینک ہے، یہ خود ایک بینک ہے، بغیر بینک کے وہ کیسے فائننس کر دے گا؟ جیسے بہت سے لوگوں کو پیسہ ہوتا ہے، LIC ہے، LIC ہے فائنینس کمپنی، ان کا کوئی بینک نہیں ہے۔ نہیں بینک نہیں ہے، لیکن کوئی نہ کوئی کھاتا تو ہوگا جس کی بنیاد پر وہ لے کر کے چل رہے ہیں اس کو۔ LIC کا تو کوئی نہیں ہے سر، جیسے LIC والے دیتے ہیں ہوم لون ہوا، گاڑی کا لون ہوا۔ ہاں نہیں تو وہ صحیح نہیں ہے، وہ لون جائز نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے ابو بکر بن حیدرہ صاحب کا، 2 لوگ نماز پڑھے تو امام کو تھوڑا آگے کھڑے ہونا ہے یا پھر امام اور ممنون برابر کھڑے ہوں گے؟ دیکھیے 2 لوگ اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو امام اور مقتدی دونوں ایک ساتھ کھڑے ہوں گے، آگے پیچھے نہیں رہیں گے، بالکل مل کر کے کھڑے ہوں گے۔ تیسرا آدمی اگر آئے گا تو یا تو امام آگے بڑھ جائے یا مقتدی پیچھے کھسک جائے، اور اس کے بعد دوسرے آدمی کے ساتھ وہ پیچھے ایک صف بنا لے۔ لیکن صرف 2 لوگ ہیں تو دونوں برابر کھڑے ہوں گے، آگے پیچھے کھڑے نہیں ہوں گے، بالکل برابر کھڑے ہوں گے۔ محمد تہذیب صاحب کا سوال ہے، نکاح کے بعد اگر میاں اور بیوی کے درمیان دخول سے پہلے طلاق ہو جائے تو نکاح جدید کی کیا شکل ہوگی؟ برائے مہربانی جواب دینے کی زحمت گوارا کریں۔ دیکھیے اگر نکاح جدید کرنا ہی ہے تو دخول سے پہلے طلاق کیوں دے رہے ہیں؟ مسئلہ تو پہلے یہاں پر ہے۔ اگر لڑکے اور لڑکی کی شادی ہوئی اور ان کی خلوت سے پہلے
ان کی طلاق ہو گئی، اب وہ نکاح جدید اسی لڑکی سے کرنا چاہتا ہے جس سے اس کی طلاق ہوئی، تو اس کی تو وہی صورت ہے جو طلاق والی صورت ہے. طلاق اس نے دی ہے، ایک مجلس میں 3 بار کہا، یا ایک مجلس میں 1 بار کہا، یا کئی بار کہا، 3 بار سے زیادہ کہا، تو وہ طلاق ایک شمار ہوگی. اب ان کو 3 مہینے کے اندر اندر رجوع کرنا ہے. رجوع کر لیں گے تو نکاح جدید کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر ایک طلاق دی ہے ایک مجلس میں، تو ایسی صورت میں وہ 3 مہینے تک اگر رجوع بھی نہیں کرتا اور دوسری طلاق بھی نہیں دیتا، تو ایسی صورت میں 3 مہینے کے بعد وہ دونوں جدا ہو جائیں گے. اب کبھی بھی نکاح جدید کر سکتے ہیں، کیونکہ طلاق کے تینوں آپشن انہوں نے اختیار نہیں کیے، یعنی 1 طلاق دی ہو یا 2 طلاق دی ہو. اگر تیسری بھی دے دی ہے تو ایسی صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی. اب ان کے نکاح جدید کی کوئی شکل نہیں ہے. اور اگر نکاح جدید سے مراد آپ دوسری لڑکی مراد لے رہے ہیں، یا اس لڑکی کے لیے کوئی دوسرا لڑکا مراد لے رہے ہیں، تو ایسی صورت میں لڑکی کو عدت گزارنی ہوگی اور لڑکے کو شادی کرنے کا اختیار ہے، فوراً بھی کر سکتا ہے. فرقان احمد خان صاحب، قیامت کے دن یہ بات بھی پوچھا جائے گا کہ اپنی انگلیوں کے نام بتاؤ. یہ بات صحیح ہے کیا بہت زیادہ شیئر کیا جا رہا ہے؟ انگلیوں کے نام نہیں بتائے جائیں گے، انگلیوں سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے کیا کیا. اس دن انسان کی زبانیں گنگ ہوں گی اور اس کے اعضاء و جوارح بولیں گے. انگلیوں کے نام کیوں پوچھے جائیں گے؟ نام پوچھنے کا کوئی تصور نہیں ہے. آپ جو اگر کوئی اس طرح کی دلیل دی جا رہی ہے تو اس دلیل کو بھیجیں، اس کے بعد اس کی تحقیق ہوگی. لیکن میرے ذہن میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے جس کی بنیاد پر یہ کہا جائے کہ انگلیوں کے نام پوچھے جائیں گے. اگلا سوال ہے ابو وقاص سلفی صاحب کوئی ہیں. سوال یہ ہے کہ پہلے تشہد میں درود شریف پڑھنے کا کیا مسئلہ ہے؟ اگر وقت ہے تو پڑھ سکتے ہیں. پہلے تشہد میں اگر امام تشہد کو لمبا کرتا ہے تو آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس سلسلے میں احناف نے ایک پروپیگنڈا کر رکھا ہے کہ پہلے تشہد میں تشہد پڑھ کے جلدی سے اٹھ جانا چاہیے، اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے بیٹھے ہوتے تھے جیسے انگارے پر بیٹھے ہوں. یہ جھوٹی بات ہے. صحیح بات یہ ہے کہ اگر درود شریف پڑھنے کا موقع ملتا ہے تو پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کوئی مسئلہ نہیں، سجدے سہو کی ضرورت نہیں، کوئی مسئلہ نہیں اس میں. وسیم اکرم صاحب، انگوٹھی کس ہاتھ میں لگانا چاہیے؟ انگوٹھی تو انگلی میں لگائی جاتی ہے، ہاتھ میں نہیں لگائی جاتی. لیکن ہاتھ سے مراد آپ کہہ رہے ہیں تو داہنے ہاتھ میں. اور عام طور سے غلطی کی جاتی ہے انگوٹھی پہننے میں. وہ غلطی کیا ہوتی ہے؟ وہ غلطی یہ ہوتی ہے، میں خود بھی پہنا کرتا تھا، بلکہ جن کے سے لی تھی وہ بھی یہاں موجود ہیں. یہ اس انگلی میں عام طور سے مرد پہنتے ہیں، کانی انگلی کے بغل والی انگلی، یعنی درمیان والی انگلی کے کانی کی انگلی کے جانب جو انگلی ہے، اس انگلی میں لوگ پہنتے ہیں عام طور سے. تو میں مدینہ میں ایک بہت بڑے عالم ہیں شیخ علامہ ربی مدخلی حفظہ اللہ، وہ بیمار چل رہے تھے تو عیادت کے لیے گیا ہوا تھا. تو ان کے بغل میں ان کے سر کے پاس کرسی لگا دی تھی ان کے بیٹوں نے. تو بات چیت چل رہی تھی، اتفاق سے ان کی نظر میرے ہاتھ پر پڑی. تو انہوں نے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیان والی انگلی کے بغل کی انگلی میں انگوٹھی پہننے سے منع کیا ہے. درمیان والی انگلی کے بغل کی انگلیوں میں، یعنی درمیان کی انگلی کے بغل میں یہ بھی انگلی ہے اور یہ بھی ہے. گویا نہ شہادت کی انگلی میں پہنیں گے، نہ درمیان والی میں، اور نہ اس کے بغل والی میں. ان 3 انگلیوں میں انگوٹھی نہیں پہنے گا کوئی مرد.
اب رہ جاتا ہے انگوٹھا اور کانی انگلی. تو انگوٹھے میں تو انگوٹھی پہنی ہی نہیں جاتی مردوں میں, لہذا کانی انگلی میں اگر کوئی انگوٹھی پہننا چاہے شوقیہ تو پہن سکتا ہے, داہنے ہاتھ کی کانی انگلی میں. اور اگر کوئی بائیں ہاتھ کی کانی انگلی میں پہنے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ اس کا تعلق عبادت یا سنت سے نہیں ہے, یہ ایک شوق کی چیز ہے جس کو اختیار کیا جا سکتا ہے. راجہ فیصل ایوب صاحب, ان کا سوال ہے 2 دن پہلے میں نے آپ کی لائیو ویڈیو دیکھی, دوران گفتگو اذان ہو رہی تھی لیکن آپ نے خاموشی اختیار نہیں کی. دیکھیے میں مسجد ہی میں ہوں اور کیونکہ کچھ اہم سوالات تھے جس کی وجہ سے اس کو کنٹینیو رکھا جاتا ہے, بعد میں جواب دے دیا جاتا ہے, اس کی گنجائش موجود ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن بہرحال اذان کے احترام کے تقاضے کے تحت اگر ہم خاموش ہو جاتے ہیں تو بھی اچھی بات ہے, احترام کیا جانا چاہیے. لیکن اگر کوئی ضروری چیز ہے اور کسی شرعی مسئلے میں انسان مشغول ہے تو اذان کے دوران بھی اس میں مشغول رہ سکتا ہے, جائز ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. عبید اللہ رحمانی صاحب کوئی ہیں, ان کا سوال ہے سلام کے بعد قرآن کے اوپر کوئی دینی کتاب رکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ قرآن مجید کے اوپر دینی کتاب رکھ سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن قرآن مجید کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن مجید کے اوپر کچھ نہ رکھا جائے. لیکن اگر کوئی رکھ دیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, جائز ہے, البتہ بچنا چاہیے, احترام کا تقاضا یہی ہے. اکبر علی صاحب کا سوال ہے جنازے میں ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین نہیں کرنے کی کوئی دلیل؟ دیکھیے جنازے میں رفع الیدین کے ساتھ تکبیر نہ کرنے کی یا کوئی بھی عمل نہ کرنے کی دلیل نہیں ہوتی شریعت میں. شریعت میں عبادات کے سلسلے میں جن چیزوں کا ثبوت ملتا ہے وہ چیزیں کی جاتی ہیں. اگر رفع الیدین کوئی کرتا ہے تو کرنے کی دلیل چاہیے, نہ کرنے کی دلیل نہیں ہوتی. دلیل کا نہ ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عمل نہیں کیا جائے گا. اس کو آپ اس طرح سے سمجھ لیں کہ ایک رکعت میں ایک رکوع انسان کرتا ہے, کوئی آدمی یہ کہے کہ ایک رکوع میں ہمیں ثواب ملتا ہے, میں 2 رکوع کروں گا, اور پھر کوئی وہ پوچھے کہ 2 رکوع نہ کرنے کی کوئی دلیل بتائیے جس میں اللہ کے رسول نے 2 رکوع کرنے سے روکا ہو, تو ایسی تو کوئی دلیل نہیں ہے. تو 2 رکوع کا ذکر نہ ملنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ رکوع ایک ہی ہے. اسی طریقے سے رفع الیدین پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنازے کی نماز میں تکبیرات زوائد پر رفع الیدین کرنا ثابت نہیں ہے. ثابت نہ ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس پر رفع الیدین نہیں کیا جائے گا. لیکن بعض صحابہ کرام سے بعض آثار میں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ وہ لوگ بعض صحابہ کرام ایسا کیا کرتے تھے, یعنی بعض آثار سے اس کی دلیل ملتی ہے. لہذا کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہونے کی وجہ سے نہیں کرتا اور کبھی کبھار صحابہ کرام سے ثابت ہونے کی وجہ سے کر لیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں, یعنی عمل کی گنجائش موجود ہے. محمد صاحب ان کا تیسرا سوال ہے کیا جنت میں ایک فیملی کے لوگ ایک ساتھ رہیں گے اگر سب لوگ جنتی ہوئے تو؟ انشاءاللہ جنت میں اگر سب جنتی ہیں تو امید ہے کہ ان کو پھر سے اکٹھا کیا جائے گا. ابو بکر بن حیدرہ صاحب ان کا تیسرا سوال ہے عشاء کے بعد 4 رکعت نفل ایک سلام کے ساتھ پڑھنا کیا اثر صحیح ہے؟ آپ کو اس سوال کا جواب میں نے دیا تھا کہ وہ اثر مجھ کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے, اللہ عالم, میرے ذہن میں نہیں ہے, میں دیکھ کر کے ان باکس میں آپ کو جواب دے دوں گا. محمد امین بھٹ صاحب کوئی ہیں سری نگر کشمیر سے, یہ کہہ رہے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ کیا موزوں پر مسح ایک ہاتھ سے یعنی دائیں پاؤں پر دائیں ہاتھ سے اور بائیں ہاتھ سے بائیں پیروں پر کیا جا سکتا ہے یا دونوں ہاتھوں سے ایک ہی پاؤں پر؟ نہیں, اس کا تذکرہ ملتا ہے غالباً بعض آثار میں کہ داہنے ہاتھ سے داہنے پاؤں پر اور بائیں ہاتھ سے بائیں پاؤں پر مسح کیا جائے گا, یعنی دونوں ہاتھوں کو دونوں پیروں کے لیے استعمال کیا جائے گا. اس طرح کا غالباً بعض آثار ہیں جس کی بنیاد پر علماء یہ کہتے ہیں کہ داہنے ہاتھ سے داہنے پیر پر اور بائیں ہاتھ سے بائیں پیر پر مسح کیا جائے.
اللہ عالم. شیخ مسا جو ہے عذر کی بنا پہ یا نارملی آپ پڑھ سکتے ہیں؟ نارملی کر سکتے ہیں, نارمل ڈیز میں بالکل کر سکتے ہیں. حافظ اسد عزیز صاحب, ان کا سوال ہے قرآن میں والسارق والسارقۃ اور الزانیۃ والزانی فجلدوا, ان دونوں آیتوں میں پہلی آیت میں مرد کا ذکر عورت سے پہلے اور دوسری آیت میں عورت کا ذکر مرد سے پہلے کیوں ہے؟ جواب عنایت فرمائیں. دیکھیے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, مرد چور یا عورت چور اگر چوری کریں تو ان کا ہاتھ کاٹ دو. یہاں پر مرد چور کا تذکرہ پہلے کیا گیا ہے, اور دوسری آیت جو ہے والزانیۃ والزانی, یہ کہا گیا کہ زنا کرنے والی عورت یا زنا کرنے والا مرد اگر زنا کریں تو ان کو سزا دو, ان کے اوپر حد نافذ کی جائے. تو چوری والے مسئلے میں مرد کو مقدم رکھا گیا ہے اور زنا والے مسئلے میں عورت کو مقدم رکھا گیا ہے. تو بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کیونکہ چوری کے واقعات عام طور سے مردوں کی جانب سے زیادہ پیش آتے ہیں, عورتیں چوری کے جرائم کم کرتی ہیں, اس وجہ سے مردوں کا ذکر چور کے طور پر پہلے کیا گیا. اور جہاں تک زنا کا مسئلہ ہے تو زنا میں اگرچہ مرد زیادہ ملوث ہونے کا خدشہ ہے, لیکن عورت کے میلان کے بغیر مرد عورت سے زنا میں شامل بمشکل ہوتا ہے. یعنی عام طور سے اگر مرد کا میلان کسی عورت کی طرف ہو اور عورت جھڑک دے, زنا کی آمادگی کا اظہار نہ کرے, تو مرد کے اندر اتنی ہمت نہیں کہ اس سے جبرن زنا کرے. تو زنا کے اسباب کدھر بھی زیادہ پیدا ہوتے ہوں, لیکن میلان عورت کے سلسلے میں پیدا ہو کر کے اور عورت کی نرمی کے نتیجے میں آخری حد تک پہنچتا ہے. اس وجہ سے عورتوں کا تذکرہ پہلے کیا گیا ہے, یعنی اسباب زیادہ ان کی جانب سے پیدا ہوتے ہیں. اللہ عالم. ایک توجیہ بعض مفسرین نے یہ ذکر کی ہے اور معقول بھی لگتی ہے. عبد القادر صاحب کوئی ہیں, ان کا سوال ہے سلام کے بعد, گزارش ہے کہ میں اپنا مدرسے کو آپ کے مدرسے کا شاخ کرنا چاہتا ہوں, پلیز اس کے بارے میں کچھ کہنے کی کوشش کریں. اللہ عالم آپ کہاں سے بول رہے ہیں, کیا ہیں آپ, اس سلسلے میں ہمارے دفتر سے رابطہ کریں, وہاں درخواست بھیجیں, اس کا جو پروسیس ہے اس کے حساب سے اس کی کارروائی مکمل کی جاتی ہے. محمد صاحب کا غالباً چوتھا یا پانچواں سوال ہے. شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق پر اعتماد کرتے ہیں, علماء کرام شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق پر اعتماد کرتے ہیں, اس کی کیا کیا وجوہات ہیں؟ ان کے بعد اب کون کون سے علماء ہیں جن کو فن میں عبور حاصل ہے؟ دیکھیے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق پر علماء کرام اعتماد اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے تحقیق میں جو اسلوب اختیار کیا ہے وہ اہل سنت والجماعت کا اسلوب ہے اور اس میں بہت محنت کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے. بعض علماء کا یہاں تک کہنا ہے کہ 500 سال میں علماء کرام کی پوری ٹیمیں اتنا کام نہیں کر سکیں جتنا کام اکیلے علامہ البانی نے اپنے دور میں کر دیا. 500 سال کا تخمینہ بعض لوگوں نے لگایا ہے, یہ معمولی بات نہیں ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ علامہ البانی کا مقام ان کے دور میں ویسا ہی ہے جیسے امام بخاری کا مقام ان کے دور میں تھا. تو امام بخاری علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے تحقیق کا کام اصولی بنیادوں پر کیا ہے, اس وجہ سے ان کی تحقیق پر اعتماد کیا جاتا ہے. اب جہاں تک مسئلہ ان کے بعد کے ادوار میں کون سے علماء ہیں, تو علامہ البانی کے شاگرد ہیں, شیخ مقبل کے شاگرد ہیں, علامہ ابن باز کے شاگرد ہیں, بہت سارے شاگرد ایسے ہیں جو محدثین کے درجے پر ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو کام علامہ البانی نے کر دیا ہے, ابھی ایک آدھ صدیوں تک اس کام کے اوپر مزید کسی کام کی بہت زیادہ ضرورت محسوس نہیں کی جاتی ہے. وہ کام انشاءاللہ امت کے لیے 100 200 سال 400 سال تک کافی ہے.
वसीम अकरम साहब का सवाल है, हलाल बिजनेस के लिए इंटरेस्ट से पैसे लेना कैसा है? क्या इंटरेस्ट से पैसे लेने के बाद हलाल बिजनेस हराम हो जाएगा? यकीनन हराम हो जाएगा। इंटरेस्ट से पैसे लेना जायज़ नहीं है। इंटरेस्ट के पैसे अगर हलाल बिजनेस में लगाए जाएंगे तो वो हलाल बिजनेस भी इंटरेस्ट की वजह से हराम हो जाएगा। मोहम्मद साहब का छठा सवाल है। बहुत ज़्यादा सवाल कर रहे हैं आप, माजरत चाहता हूं। कह रहे कई सनीचर से मेरा सवाल छूट जा रहा था, इसलिए कई सवाल जमा हो गए। कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। उसके बाद पता नहीं कौन है, बी मार्ट लोकल मरब्लेन, कहाँ से हैं, कौन है, नहीं समझ में आ रहा। बहरहाल सवाल है कि मर्द के लिए मान लीजिए कि नदी से रेत उठाकर उसका बिजनेस करना कैसा है? देखिए, नदी से रेत उठा करके अगर बिजनेस कर रहे हैं तो जो मुल्की प्रोसेस है, जो हुकूमत का कानून है, उस कानून के तहत उसकी परमिशन हासिल करनी ज़रूरी है। उसके बगैर आप उठा करके उसका बिजनेस नहीं कर सकते। जो मुल्की निज़ाम है, ज़ाब्ता है, कानून है, उसके तहत आप अगर ऐसा करते हैं तो कोई हर्ज की बात नहीं है। अगला सवाल है, मोहम्मद नदीम अंसारी साहब सलाम कर रहे हैं कि अल्लाह का सही नाम क्या है, सत्तार या सित्तीर? इस सिलसिले में गालिबा अल्लामा अलबानी वगैरह ने और बाज़ उलमा ने जिक्र किया है, बहस की है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का असल नाम सित्तीर है, सत्तार नहीं है, सित्तीर है। तो सित्तीर साबित है। अदनान मेहर साहब लाहौर पाकिस्तान से, इनका सवाल है, इस सदी का मुजद्दिद अल्फसानी मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की हदीस भी है मुजद्दिद के हवाले से, और ये कि आज उम्मत बिखरी है, इत्तिहाद बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया के किसी भी कोने में मुसलमानों पर जुल्म होता है तो हम लोग अपनी मसाजिद मदारिस से बाहर नहीं निकलते, क्या अल्लाह नाराज़ नहीं होगा? देखिए, मदारिस और मसाजिद से बाहर निकलना किसी मसले का हल नहीं है। मसले का हल ये है कि हम मदारिस और मसाजिद के अंदर बैठ करके अपनी नई नस्लों की इस्लामी तरबियत कर सकें। बाहर निकल करके क्या होता है? बाहर निकलने से तो हमारे उलमा ने मना किया है। इमाम अहमद बिन हंबल से जब सवाल किया गया कि फला हाकिम ने आपके ऊपर फितने खल्क़े कुरान में जुल्म किया है, अगर आप इजाज़त दें तो हम बाहर निकलें, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, तो इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ने फरमाया कि नहीं, एक फितना जो मेरे साथ ख़ास है, अगर तुम बाहर निकलोगे तो आवाम में भी आम हो जाएगा और खून बहेगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी का खून बहे। तो बाहर निकलना तो किसी चीज़ का हल नहीं है। मौजूदा दौर में उलमा क्या इंतशार या हमारी जमाअत में इंतशार या मुसलमानों के दरमियान इंतशार, ये हमारे इखलास के फ़ुक़दान का नतीजा है, कुरान और सुन्नत से दूरी का नतीजा है। हमें सबसे पहले अपने अंदर इखलास पैदा करना चाहिए, उलमा से जुड़ करके कुरान और सुन्नत की तालीम हासिल करनी चाहिए, और सब्र और तहम्मुल से काम लेना चाहिए, और मस्जिदों और मदरसों के निज़ाम को इल्मी लिहाज से मजबूत तर करना चाहिए। यही आज के दौर का सबसे मुनासिब हल है। और इस वक्त आलम इस्लाम के मशहूर मुफ्ती और मशहूर आलिम शेख साले फौजान हफिज़हुल्लाह फरमाते हैं कि मौजूदा हालात में इंसान की 3 जिम्मेदारियां हैं। एक जिम्मेदारी यह है कि वो अपनी गिरबान में झांके, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी कौम की हालत को उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत को ना बदल ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन का सूरतुर राअद में फरमान है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। इसी तरीके से मुसलमानों की दूसरी जिम्मेदारी यह है कि वो कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर आपस में इत्तिहाद पैदा करें, इंतशार से बचें, क्योंकि आम तौर से दुश्मनान इस्लाम हमारे इंतशार का
नाजायज़ फ़ायदा उठा करके हमको नुकसान पहुंचाते हैं। तीसरी जिम्मेदारी मुसलमानों की यह है कि मुस्तकबिल के लिए एक ऐसा खाका तैयार करें जिसमें माजी की कमज़ोरियों से जो इबरत हमने हासिल की है उसकी बुनियाद पर मुस्तकबिल में मजबूत किस्म का खाका तैयार करके हम तरक्की कर सकें। ये 3 हमारी जिम्मेदारियां हैं। अगला सवाल मोहम्मद साहब का है, अगर किसी मुसलमान शख्स को सलाम करने से वो तकब्बुर में बढ़ जाता है तो क्या कुछ मुद्दत तक सलाम में पहल करना बंद कर सकते हैं? देखिए, तकब्बुर सलाम करने से तो नहीं बढ़ता, सलाम आपको करना चाहिए। अगर तकब्बुर का खदशा है तो ऐसी सूरत में आपको 2 चीज़ों का ख्याल करना होगा। एक तो यह है कि अगर वो आपसे छोटा है तो आप उसको सलाम तर्क कर सकते हैं, क्योंकि छोटे की जिम्मेदारी है कि बड़े को सलाम करे। अगर वो आपसे बड़ा है तो आपको सलाम तर्क नहीं करना चाहिए, लेकिन अपना उसलूब बदल देना चाहिए। दूर से सलाम करके किनारे से निकल जाएं, बहुत ज़्यादा उससे करीब ना जाएं कि उसको घमंड पैदा हो, लेकिन सलाम को छोड़ देना महज किसी एक आदत की वजह से ये मुनासिब नहीं है। मोहम्मद वसीम उल हक साहब, इनका सवाल है, क्या यहूदियों के कनीसाओं में दाखिल होना जायज़ है? देखिए, इबरत हासिल करने के लिए, उनकी बुराइयों को टटोलने के लिए, ताकि उसकी तरदीद की जा सके, अगर कोई दाखिल होता है तो कोई हरज की बात नहीं, बिला ज़रूरत के नहीं जाना चाहिए। कमरुज़्ज़मा रहमानी साहब का सवाल है, कमरुज़्ज़मा रहमानी साहब का सवाल है कि आप कैसे हैं? आपका क्लास साथी हूं, आप मेरे लिए दुआ करें। आप कब के साथी हैं मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको कामयाबी अता फरमाए। किसी वक्त तफसील से रब्ता करें, इंशाअल्लाह बात होगी। अगला सवाल है, बस 1-2 सवाल लेकर के मैं प्रोग्राम को ख़त्म करूँगा, अजान हो चुकी है। मोहम्मद यूसुफ साहब, अगर कोई गैर मुस्लिम बड़ा ओहदे पर फाइज है और हमें उससे काम करवाना है या कोई बहुत अहम काम है तो उसके अदब के लिए हम आदाब कह सकते हैं, उसे आदाब कह सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है, ऐसा कहा जा सकता है। या जो इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं हमारे माशरे में, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग, इस अंदाज की इस्तिलाहात इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। अब्दुल्ला एन साहब कोई हैं, इनका सवाल है, हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां इस्लामी निज़ाम नहीं है और हमें टैक्स देना पड़ता है, तो क्या टैक्स से बचने के लिए हम सूद ले सकते हैं, क्योंकि दोनों गवर्नमेंट का निज़ाम है? नहीं, सूद नहीं ले सकते और टैक्स देना आपकी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि टैक्स के बदले हुकूमत आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। ये मुल्क का निज़ाम है, उसको तस्लीम करना चाहिए। आप टैक्स भी अदा करें और सूद से भी बचें, दोनों आपकी ज़िम्मेदारी है। एजाज अहमद साहब सलाम करने के बाद कह रहे हैं, शेख साहब खैरियत से हैं? मेरे सवाल ये है कि हमारे यहाँ हिंदू भाई रोड में रोककर पैसा चंदा लेते हैं पूजा के लिए, जो ज़बरदस्ती लेते हैं। ऐसी सूरत में आप उनको सूद का पैसा दे सकते हैं। अगर ऐसा है कि वो ज़बरदस्ती पैसा ले रहे हैं तो सूद के पैसे से उनको ताउन दे दें, कोई हरज नहीं है इंशाअल्लाह। मोहम्मद शमीम साहब, क्या जुमा के खुतबे के टॉपिक के पहले से अनाउंस करना सही है? अगर हालात ऐसे हैं और लोग चाहते हैं कि पहले से अनाउंस कर दिया जाए तो कोई हरज की बात नहीं, कर सकते हैं, उसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है। ये तो हालात के लिहाज से हमें देखना चाहिए। अब्दुल नूर साहब, सुन्नत में शादी कैसे करनी चाहिए? सुन्नत की शादी ये है कि आप निकाह पढ़ाएं, वलीमा करें, फजूल खर्ची से, रियाकारी से, दिखावे से, गाने बजाने से, बेपर्दगी से, इन चीज़ों से बचें, सादगी के साथ शादी करें और काजी जो है वो निकाह पढ़ाए और निकाह की आयतों पर गौर किया जाए, उससे इबरत हासिल की जाए, ईजाब व कबूल हो, उसके बाद वलीमा हो। बस यही है असल सादगी और सुन्नत की शादी, इसमें फजूल खर्ची से बचते हुए। सुभान अंसारी साहब, खाना खाकर प्लेट में हाथ धोना कैसा है? आपके इलाके में रिवाज है तो धो सकते हैं, कोई मुज़ायक़ा नहीं है। जहाँ रिवाज नहीं है वहाँ बचना चाहिए, जहाँ रिवाज है वहाँ धो सकते हैं। दानिश अफ़ान साहब,
شبہات کے فتنوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ بہت ساری قسمیں ہو سکتی ہیں. بنیادی طور سے شہوات کا اور شبہات کا دو فتنہ ہے جو شیطان ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے. اس کے بعد شبہات کے فتنے کی بے شمار قسمیں ہیں جن کو اتنی جلد بازی میں آپ کے سامنے بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن بہت ساری قسمیں ہو سکتی ہیں. اگلا سوال ہے شاہ رخ علی صاحب کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جنتی ہیں یا جہنمی؟ اس سلسلے میں صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت فرمائی ہے کہ میرے والد جہنم میں ہیں، یعنی ان کی وفات توحید کے عقیدے پر نہیں ہوئی یا دین ابراہیمی پر نہیں ہوئی، شرک پر وفات پائی، اس وجہ سے وہ دوزخی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کے کسی سوال کے جواب میں ایسا فرمایا. لہذا اس روایت کی بنیاد پر ہمیں یہ دلیل ملتی ہے کہ آپ کے والد دوزخی ہیں. محمد ہاشم صاحب، یہ آخری سوال میں لے رہا ہوں کیونکہ اب ٹائم نہیں ہے جماعت میں. ان کا سوال ہے مولانا تصویر کھینچنا کیسا ہے؟ قیامت کے پس منظر میں جہنم پکارے گی، 3 لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے، ان میں سے ایک تصویر کھینچنے والا بھی ہے. یہاں کون سی تصویر مراد ہے؟ وضاحت مطلوب ہے. دیکھیے تصویریں ساری حرام ہیں، کوئی بھی تصویر جائز نہیں ہے. قانونی دشواریوں سے بچنے کے لیے پاسپورٹ کی تصویر ہے، کوئی مجبوری ہے اس کی تصویر ہے، یا موجودہ دور میں دعوت و تبلیغ کے لیے، دعوت و تبلیغ کو مؤثر بنانے کے لیے، دعوت تبلیغ کے لیے تصویر استعمال کرنا ہے. یہ چیزیں جائز ہیں بعض علماء کے فتوے کے مطابق. بلا ضرورت تصویر کھینچنا یا اسی طریقے سے شوقیہ تصویر کھینچنا، تصویریں کھینچ کر کے جمع کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں حرام کے زمرے میں آتی ہیں. ہمیں اس سے بچنا چاہیے. موجودہ دور کے بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے کہ تصویریں بالکل عام ہوتی جا رہی ہیں. علماء، عوام، سب لوگ اس میں ملوث ہیں. اللہ رب العالمین ہم کو محفوظ رکھے. بقیہ سوالات انشاءاللہ ان باکس میں ان کے جوابات دے دیے جائیں گے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.